بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ قبلہ خطیب پاکستان قبلہ شیخ کامل نے جمعہ کے خطبہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 120 پر بھی عمل کرنا ہے اور آقا حسین سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، چونکہ ہمیں حسین سے بھی محبت ہے اور پاکستان سے بھی محبت ہے۔ تو شاہی دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہی دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی مدحت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی مدحت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتح خانی سے قبر بھی، محروم رہی فاتح خانی سے قبر بھی، گستاخ پنجتن کو یہ سزا ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتح خانی سے قبر بھی، گستاخ پنجتن کو یہ سزا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے۔ مدحت سرور کونین کے لیے تشریف لاتے ہیں، 3 سے 4 منٹ کی حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ محمد ذیشان حسین نقشبندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین یا حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین۔ درود پاک تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے گا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا مولا حسن دبیر حسین سونا جڑا والی کربو بلا دائے. مولا حسن دبیر حسین سونا جڑا والی کربو بلا دائے. نالے لاڈ فاطمہ زہرا دا جگر پارا مشکل کشادہ ہے. ہر چیز حسین فدا کر کے کیتا فکر نہ مالو متا دائے. میرے جیسی شان کچھ آتے سارا کرم حسین دیوان دائے. سارا کرم حسین دیوان دائے. کیا بات ہے. وہی کربلا ہے 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 وہی کربلا ہے. جہاں پر محمد کا کنبہ کٹا ہے وہی کربلا 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 ہے. وہ معصوم اصغر کا پیاسے تڑپنا وہ معصوم اصغر کا پیاسے تڑپنا وہ پیاسے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا وہ معصوم گردن پہ خنجر چلا وہی کربلا ہے وہی کربلا ہے وہی کربلا ہے. وہ اکبر کے لاشے پہ زینب کا رونا وہ اکبر کے لاشے پہ زینب کا رونا وہ رو کے کہنا کہ بھائی اٹھو نا رو رو کے کہنا کہ بھائی اٹھو نا. شہادت ہوئی جب تھا وقت اذاں ہے وہی کربلا ہے وہی کربلا ہے وہی کربلا ہے. وہ زینب کا اصغر کو لوری سنانا وہ زینب کا اصغر کو لوری سنانا وہ معصوم
کیا تم نے وعدہ وہ اکبر نبھانا کرے رو رو طیبہ میں سویلا صدا ہے وہی کربلا ہے وہی کربلا ہے وہی کربلا ہے۔ اور ملے صدقہ زہرا کے بچوں کا مولا ملے صدقہ زہرا کے بچوں کا مولا حشر میں ہمارا بھرم رکھنا مولا حشر میں ہمارا بھرم رکھنا مولا ذشان نکیروں کہ یہ التجا ہے وہی کربلا 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 ہے جہاں پر محمد کا کنبہ کٹا ہے وہی کربلا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، وہی کربلا ہے وہی کربلا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ اب میں خطاب کے سلسلہ کی جانب بڑھنے لگا ہوں۔ ایک بار پھر میں اپنے مرکز اہل سنت جامع مسجد غوثیہ صابریہ کی انتظامیہ کو اور اس مسجد کے علماء کرام کو اور خطیب اہل سنت نازش اہل سنت فقیر در سیدہ زہرا الدور سلام اللہ تعالیٰ علیہ، میری مراد خطیب ابو عجب خطیب اہل بیت صاحبزادہ بادہ شام میرے شیخ کامل صاحبزادہ پیر محمد افضال حسین نقشبندی صاحب، اور اس میں مرکز اہل سنت کی تمام انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کانفرنس کے انعقاد پر۔ اور خطاب کے لیے تشریف جو لانے والی شخصیت ہے وہ لطیف شاہد بھی ہیں اور لطیف حسین بھی ہیں۔ لطیف شاہد وہی ہو سکتا ہے جو لطیف حسین ہو، لطیف حسین ہے۔ اور اس مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد لطیف شاہد صاحب۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات علی السنت والجماعہ۔ تمامی احباب سے گزارش ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بلا تاخیر و بلا تمہید ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ سلطان شہیدان دا تیرا یوم شہادت ہے، سلطان
شہیداں دا تیرا ذکر شہادت ہے کونین اتے شبیر دے غم اندر رونا بھی عبادت ہے کونین اتے شبیر دے غم اندر رونا بھی عبادت ہے کونین اتے ایک والج زہرا دا ہویا پردے تو باہر ہا ایک والج زہرا دا ہویا پردے تو باہر ہا اس گھر دے غیا کولو ہویا دہوین ظاہر ہا تسی آنکھوں لتھے پردے اے تیری جہالت ہے کونین اتے شبیر دے غم اندر رونا بھی عبادت ہے کونین اتے سارے تن تو جدا کر لو بیعت نہ کرے سامیں سارے تن تو جدا کر لو بیعت نہ کرے سامیں ہاتھ میرا مغم دیے نہ غیرانو دے سامیں بیعت میں کراں جے کر توہین امامت ہے کونین اتے بیعت میں کراں جے کر توہین امامت ہے کونین اتے شبیر دے غم اندر رونا بھی عبادت ہے کونین اتے اور یہ شعر سماعت کیجئے گا آج کی یہ جو کانفرنس ہم نے منعقد کی ہے اس کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں صبح ہو تو اثر تائی ہے جنگ لڑی دی رہی صبح ہو تو اثر تائی ہے جنگ لڑی دی رہی سیدات مظالم دی تاریخ لکھی دی رہی نہیں سجدہ قضا ہویا اس گھر دیئے عادت گے کونین اتے نہیں سجدہ قضا ہویا اس گھر دیئے عادت گے کونین اتے شبیر دے غم اندر رونا بھی عبادت ہے کونین اتے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے ٹائم کی لیمٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف ایک ربائی جو اہل بیت اطہار کی شان میں محبت اہل بیت کی شان میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے وجد میں آ کر عشق حسین میں اپنے قلم کو اٹھایا اور عربی کے اندر ربائی کو لکھا اس ربائی کو پیش کر کے اس کا ترجمہ پیش کر کے اور پھر جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا احباب ذی وقار امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یا آل بیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ فرماتی ہیں اے اہل بیت رسول اے خانوادہ اہل بیت اے میرے پاک نبی کی آل اولاد
اے اہل بیت اطہار تمہاری محبت اللہ نے فرض کر دی ہے اور قرآن پاک میں اس کا حکم نازل ہوا ہے. اور پھر فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفخر، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت اطہار، اے خانوادہ اہل بیت، اے میرے امام حسن مجتبی پاک اور اے میرے حسین امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فرماتی ہیں کہ اے اہل بیت رسول تمہاری تعریف، تمہاری تعظیم، تمہاری شان و شوکت اور تمہاری رفعت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو بندہ نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا. جو بندہ تم پر نماز میں درود نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا. اور پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت کا جو دعویٰ بڑے لوگ کرتے ہیں، بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مانتے ہیں اہل بیت اطہار کو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح کی محبت ہم کرتے ہیں اس روئے زمین کے اندر کوئی اور جماعت، کوئی اور فرقہ کما حق کو اس طرح محبت کر ہی نہیں سکتا. بابسی وقار کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. سنیے اپنا ایمان تازہ کیجئے اور اپنے عقیدے پر فخر کیجئے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری آل بیت کی محبت میں، جو میری اطرت پیغمبر کی غلامی میں فوت ہوا، جو عشق حسین میں فوت ہوا، تو وہ کس عقیدے پر فوت ہوا؟ فرمایا مات علی السنت والجماعہ، وہ جماعت سنت کے اہل سنت کے عقیدے پر فوت ہوا. ہمارے لیے اتنا ہی فخر بہت ہے، یہ آقا کا فرمان ہی ہمارے لیے بہت ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم وسیلہ پیش کرنا چاہتے ہو، اگر تم بروز قیامت کے دن میری شفاعت کے طلبگار ہو، اگر تم بروز حشر قیامت کی ہولناکیوں سے، وحشت سے، خوف سے بچنا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو. میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محبت اہل بیت کے صدقے میں میں محمد بروز قیامت تمہاری شفاعت کروں گا. اور جو بندہ، جو میرا امتی میری آل پاک سے محبت کرے گا بروز قیامت اسے وحشت نہیں ہوئے گی، خوف نہیں ہوئے گا، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوئے گا. پھر شاعر نے بڑا خوب جملہ کہا ہے کہ دہشت ہول قیامت دا، دہشت ہول قیامت دا اس نو خوف نہ ہوئے، دہشت ہول قیامت دا اس نو خوف نہ ہوئے. ہر طرف ہوئی رحمت رب دی تمبو تاڑ کھلوئے، ہر طرف ہوئی رحمت رب دی تمبو تاڑ کھلوئے. آؤ مسلمان بھائیوں میں تمہیں بتاتا چلوں محبت حسین کا بدلہ کیا ملتا ہے. اہل بیت سے محبت کرنے کا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اس بندہ مومن کو، اس خوش نصیب انسان کو کیا اجر عطا فرماتا ہے. علامہ عبد الرحمن جوزی بستان الواعظین میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں خراسان کا شہنشاہ جس کا نام عمرو بن لیث ہے، ایک دن اپنی فوج کو طلب کیا، کثیر تعداد میں اپنی فوج کو جمع کیا. وقت کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، اباب ذیوقار اپنی کثیر تعداد میں فوج کو جمع کیا، ایک بلند پہاڑ پر کھڑے ہو گئے. جب جنگی ساز و سامان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی، اپنی کثیر تعداد میں فوج
کو دیکھا, کثرت فوج کو دیکھ کر اشک بار ہو گئے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے, آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی. فرمانے لگے اے کاش جب واقعہ کربلا ہوا تھا میں اس وقت موجود ہوتا تو اپنی جان, اپنی شان و شوکت, اپنا مرتبہ, اپنا مقام, اپنی فوج کی کثرت کو لے کے کربلا میں پہنچ جاتا اور محبت اہل بیت میں, امام حسین کے عشق میں آپ کی مدد کرتا. اپنی جان, اپنا تن من دھن, اپنی شان, اپنا مرتبہ, اپنا مقام اور کثرت فوج امام علی مقام کے قدموں پہ قربان کر دیتا. بابزی وقار, ادھر خراسان کے بادشاہ نے دل میں خیال کیا, ادھر سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دل کے خیال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اسی زمانے کے ولی کامل کو رات کو زیارت بخشی اور فرمانے لگے کہ اے میرے امتی, اے میرے غلام, جاؤ عمرو بن لیث سے کہہ دو کہ تمہارے دل میں جو تمنا ہے نا, تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے, میری آل پاک کی خدمت کرنے کی جو تمنا پیدا ہوئی ہے, ہمیں اس خیال کا بڑا خیال ہے, ہمیں اس خیال کا بڑا خیال ہے. تمہارا خیال ہماری بارگاہ میں قبول ہے اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ خالق کائنات تمہیں اس تمنا کے بدلے میں, اس خیال کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. بابزی وقار, بعد از وصال عمرو بن لیث آپ اپنے ایک عزیز کو خواب میں ملاقات کرتے ہیں. وہ عزیز دریافت کرتے ہیں کہ عمرو بن لیث ذرا بتاؤ صحیح تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا. کہنے لگے میری بخشش ہو گئی. اس ساتھی نے پوچھا وسیلہ کیا بنا. فرمانے لگے ایک دن میں نے کثیر تعداد میں اپنی فوج کو جمع کیا, جنگی ساز و سامان کو دیکھا. جب میں نے دیکھا میرے پاس کثیر تعداد میں فوج ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے کاش عمرو بن لیث اگر تو اس دور میں ہوتا جس دور میں واقعہ کربلا رونما ہوا تھا تو میں اپنی شان, اپنی جان, اپنی شان و شوکت اور کثرت فوج کو قربان کر دیتا, امام علی مقام کی خدمت کرتا, آپ کی مدد کرتا. اللہ نے میری اس تمنا کے بدلے میں میری بخشش کر دی. امید ہے خالق کائنات ہماری تمناؤں کو بھی اور ہماری اہل بیت اطہار سے محبت کو, عقیدت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں بھی بروز حشر سرخرو فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد. دوبارہ پیش کرنے لگا ہوں, توجہ سے سماعت فرمائے. کھلا ہے سائلوں کے لیے ہر وقت دفتر حسین کا, ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا. وہ حضرت میکائیل ہو, حضرت اسرافیل ہو, حضرت جبرائیل ہو, ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا. یا علی, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی, مشکل کشا علی. تو بہت بڑی بات ہے, کافی ہے مشکل کشائی کے لیے اصغر حسین کا. یا علی, مشکل کشا علی تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یا علی, مشکل کشا علی تو بہت بڑی بات ہے, کافی ہے مشکل کشائی کے لیے اصغر حسین کا. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے, سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. چلے تینوں نہیں پتا, سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدائے پاک کا صدقہ سب کچھ حسین کا ہے. یہ زمین حسین کی ہے, عرش حسین کا ہے, لوح حسین کا ہے, قلم حسین کا ہے, کرسی حسین کی ہے, نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا ہے, سیدہ فاطمہ جیسی ماں حسین کی ہے, علی جیسا بابا حسین کا ہے, حسن جیسا بھائی حسین کا ہے, زینب جیسی بہن حسین کی ہے, اور عباس علمدار جیسا بھائی مولا حسین کا ہے. عباس علمدار جیسا بھائی مولا حسین کا ہے. اس ہماری کانفرنس کی پہلی اور دوسری نشست کے نقیب اہل بیت, نقیب اہل سنت اور
جن کے اوپر سیدی حضرت شاعر اسلام مفسر قرآن حضور سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگرد خاص الحاج شاعر اسلام شاعر بے بدل الحاج میری مراد یاسین اجمل چشتی صاحب مدہ ذلہ العالی، آپ کا فیضان، دونوں شخصیات کا فیضان ان میں سے نظر آتا ہے۔ میری مراد ندیم چشتی صاحب جو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی نقابت کا فریضہ انجام دیں گے، تو میں اگلے خطاب کے ایک نعت کی جانب بڑھوں گا، اور نعت کے بعد اگلا خطاب قاری زاہد حسین اقبال صاحب فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعت جو آقا کریم کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کرنے جا رہا ہے، وہ ثنا خان کا نام چھوٹی سی عمر ہے اور نام بہت بڑا ہے، اور صدقہ مولا حسین کا ہے، اور صدقہ سیدہ زہرا پاک کے گھر کا ہے۔ میری مراد چھوٹا برادر اصغر صاحبزادہ محمد احسن علی نقشبندی حسینی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین یا حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رکھیں جو نکیرین، رکھیں جو نکیرین، تقاضا میرے آگے، رکھیں جو نکیرین، تقاضا میرے آگے، سرکار دو عالم کا ہو، سرکار دو عالم کا ہو، چہرہ میرے آگے، رکھیں جو نکیرین، جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے، مانگا تھا خدا سے جو مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے، رکھیں جو نکیریں، تقاضا میرے آگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں۔ سلیم بھائی، ندیم بھائی، صاحبزادہ محمد عامر حیدر نقشبندی صاحب، ذیشان صاحب، قاری زاہد صاحب، قاری لطیف صاحب۔ غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں، غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں، مولا علی کا نوکر ہوں، سر اٹھا کے چلتا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی پیش کرنے لگا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے 2 جنت حرام ہے، اس شخص کے اوپر جنت حرام ہے جس نے میری میری اہل بیت کو تکلیف پہنچائی۔ تفسیر نعیمی پیش کر رہا ہوں، سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب تفسیر نعیمی، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر جنت حرام ہے جو میری اہل بیت کو، جس نے میری اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، جس نے میری اہل بیت کو غمگین کیا، جس نے میری اہل بیت کو پریشان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا میری اہل بیت نو پریشان کرے وہ تے جنت حرام ہے، وہ پکا کنفرم مور لاگی، مدینے دے تاجدار نے فرما دیتا مور لاگی، کنفرم جہنمی ہے، کنفرم جہنمی ہے۔ تے وہ مولوی بھی نال جہنمی نے جڑے کہندے نے کہ یزید امیر المومنین نے، کیونکہ ایک کے نہیں پوری جماعت جانتی ہوتی ہے، ایک بندہ نہیں ہوتا، پوری جماعت ہوتی ہے۔ لیکن میں بات ویسے ہی کر گیا، خوش طبی واسطے یہ ساری جڑی کانفرنس، اس کا جو میٹر ہے وہ شہادت امام حسین امن کانفرنس ہے، اور اس دنیا میں آپ کے سامنے اہل سنت کے سامعین کے سامنے جو یزید ہے وہ سب سے بڑا، اس دنیا میں دہشت گرد جو ہے وہ یزید ہے، سب سے بڑا دہشت گرد یزید ہے، اور سب سے بڑا امن کا پیمبر میرا حسین ہے، سب سے بڑا امن کا پیمبر میرا حسین ہے، سب سے بڑا امن کا پیمبر میرا حسین ہے، مولا حسین لاجپال ہیں۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد ہمارے مدرسے کے مدرس خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد اقبال سیالوی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء منبع الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر۔ اور کیا شان حمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان حمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں میرے محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں میرے محمد کا نور ہے۔ راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، ہے انہی کے دم سے روشنی کشفت دجا بجمالہ، ہے انہی کے دم سے روشنی کشفت دجا بجمالہ۔ نانا نبی بابا علی، نانا نبی بابا علی، حسنت جمیع خصالہ، اور فاطمہ سی ہے ماں ملی صلو علیہ وآلہ۔ مل کے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بقا کی صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، بقا کی صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں، غموں کے شیش محل کو، بھائی ندیم صاحب غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں، اور نبی کی ذات
मुक़द्दस में बड़ी एहतियात के साथ अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, मेरे आका फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी की ज़ात मुक़द्दस ने बड़ी एहतियात के साथ ज़रा से रद्दो बदल को हुसैन कहते हैं, ज़रा से रद्दो बदल को मेहरबानी हुसैन कहते हैं। हज़रात मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत, साहबजादगान, नकीब महफिल, बिरादरान इस्लाम, आज की अज़ीम शान अमन कॉन्फ्रेंस जो कि शहज़ादे रसूल, नवासे रसूल, शहज़ादे गुल्गो कुबा जनाब सैयदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अज़ीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए किबला पीर साहब ने इसका इनकाद किया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ की कायनात हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं आपके सामने कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान पेश करना चाहता हूँ, जिसके रावी मेरे आका के बड़े प्यारे सहाबी जनाब सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला, जिनको मेरे नबी ने उम्मत का फ़क़ीह फरमाया है, फरमाया ये मेरी उम्मत का फ़क़ीह है। आप फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया ये जो जितनी देर हम बैठेंगे ना, इस हदीस पाक को आपने ज़हन में रख के बैठना है कि मेरे नबी ने अपनी आल से मोहब्बत का सिला क्या अता फरमाया है। आप भी बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। हुजूर का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया हुब्बु आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत में एक लम्हा बैठता है, मेरी आल की मोहब्बत में एक लम्हा बैठता है, मेरा अल्लाह उसे एक साल की इबादत के बराबर सवाब अता करता है। तो आप यहाँ कितनी देर बैठेंगे, कितनी देर गुलामी हुसैन में बैठेंगे, कितनी देर जिक्र अहले बैत करेंगे। सुनियो तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने गुलामी रसूल भी तुम्हें अता की है, अल्लाह ने इसके सहाबा भी तुम्हें अता किया है, अल्लाह ने अदब अज़वाज रसूल भी तुम्हें अता किया है, अल्लाह ने मेरे नबी की हर निस्बत का अदब जो है वो सुन्नी तुझे अता किया है। हुजूर की हदीस मैंने सुनाई है, मेरे आका की हदीस से पता ये चला कि बंदे को नमाज उस मर्तबे पे नहीं पहुंचाती, रोज़ा उस मकाम पे नहीं पहुंचाता, हज उस मर्तबे के ऊपर नहीं पहुंचाती जहां गुलामी अहले बैत जिस मर्तबे पे फायद कर जाती है, गुलामी अहले बैत जिस मकाम पे पहुंचाती है। तो आओ हम आज से ये ऐड करते हैं, आज से हम ये अपने दिल के अंदर बात बसाते हैं। अरे भाई नदीम साहब तवज्जो फरमाना, मैं तो ये कहता हूं कि हमारी नमाज हम अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से हमारा इतना प्यार है, ये सिर्फ 10 दिन के लिए हम हुसैन हुसैन नहीं करते, ये 10 दिन के लिए हम हुसैन हुसैन नहीं करते, काले कपड़े पहन के तरह तरह के खराफात करके हम 10 दिन के लिए हुसैन हुसैन नहीं करते। हम तो अल्लाह के फजल थे, मैं तो यह कहता हूं जब हम अपनी माँ के बदन में थे तो हमारी माँ जिक्र हुसैन सुनती थी, जिक्र हुसैन करती थी। हम पैदा होने से पहले भी हुसैनी थे, अब भी हुसैनी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हुसैनी माँ के घर में पैदा हुए हैं ना, हुसैनियों के घर में पैदा हुए हैं ना, तो हज़रत मोहतरम पता ये चला कि हुजूर की आल की जो गुलामी है ना वो उस मर्तबे पे पहुंचाती है जहां और कोई अमल नहीं पहुंचा सकता। और मैं तो ये भी जुमला कहता हूं कि हमारी नमाज कबूल तो दूर की बात है ना, कबूलियत तो दूर की बात है ना, हमारी नमाज तो उस वक़्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक हम आले मोहम्मद पे दरूद ना पढ़ लिया करें। जब तक हम आले मोहम्मद पे दरूद ना पढ़ लें। तो आओ मेरे आका की दूसरी हदीस पाक सुनो। मेरे आका ने फरमाया ला यदखुला
قلب رجل الایمان، فرمایا اس وقت تک بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ ایمان کب داخل ہوگا، بندہ مومن کب بنے گا؟ تو میرے نبی کا فرمان سنیے، ہاں توجہ فرمائیں۔ آج عامر صاحب بول رہے ہیں تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، قبلہ پیر صاحب بول رہے ہیں تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، نقیب بولتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے، ارے خطیب بولتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے، کوئی مفتی بولتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے، کوئی سکالر بولتا ہے اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن جب میرا نبی بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے۔ جب میرا نبی بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب میرا آقا بولتا ہے نا، جب میرا نبی بولتا ہے نا، جب فاطمہ کا ابا بولتا ہے نا، حسنین کا نانا بولتا ہے نا، وہ خدا کی مرضی سے بولتا ہے۔ ادھر میرا نبی بولتا ہے، ادھر اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ ادھر میرا نبی بولتا ہے، ادھر اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ ایمان کب داخل ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا حبکم للہ، میں حضور کے بیچ بول رہا، فرمایا اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ آگے عرض کی یا رسول اللہ آگے کیا حکم ہے؟ فرمایا ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے پیار کرے۔ اب بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، بات یہاں کے اختتام پذیر نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ سے بھی محبت کرے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرے، فرمایا والی قرابتی، اور میری اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ سے محبت نہ ہو، اللہ کے محبوب سے محبت نہ ہو، اور میرے محبوب کی آل سے پیار نہ ہو، میرے محبوب کی آل سے پیار نہ ہو۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا مقام حسین، مقام حسین سید عمر فاروق کی زبانی سن لیتے ہیں، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، اور عمر ادھر بولتا ہے ادھر قرآن بنتا ہے، ادھر عمر کی مرضی ہوتی ہے ادھر اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ ہاں شراب کی حرمت آئی تو عمر کی مرضی آئی، پردے کی آیت آئی عمر کی مرضی آئی۔ ہاں سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہے، میرا عمر مرید مصطفیٰ بھی ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ کیونکہ الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے غلامی اہل بیت کرنی ہے۔ سنیے ذرا توجہ سے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرما ہے، ممبر میرے نبی کا ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آج قبلہ پیر صاحب اس ممبر پہ بیٹھے ہو نا، خدا کی قسم شہزادہ لگتا ہے، کیونکہ اہل سنت کا شہزادہ ہے نا، منہ سے پیارے پیارے بول نکالتا ہے نا۔ آپ بیٹھا ہو تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سنیے ذرا، جب مراد مصطفیٰ ممبر پہ بیٹھا ہوگا تو کتنا پیارا سما ہوگا، کتنی پیاری گھڑیاں ہوں گی۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا حسین کی ننھی سی عمر ہے، آئے ہائے ہائے، آقا حسین کی ننھی سی عمر ہے۔ چلتے چلتے آئے، عمر فاروق کو روک دیا، فرمایا پیاری عمر، آپ نے عرض کی لبیک یا حسین، بولیے ذرا لبیک یا حسین، سارے بولیے ذرا لبیک لبیک لبیک۔ آپ نے فرمایا لبیک یا حسین۔ میرے آقا حسین نے فرمایا پیاری عمر ذرا بتائیے یہ ممبر میرے نانے کا ہے کہ تیرے نانے کا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ممبر میرے نانے کا ہے کہ تیرے نانے کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسے ہاتھ جوڑے، فرمایا شہزادے یہ ممبر تیرے نانے کا ہے۔ اب ذرا محبت کی وادی میں جا کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے فرمایا نا، عرض کی آقا حسین یہ ممبر تیرے نانے کا ہے، تو میرے حسین نے فرمایا پھر نیچے آ جاؤ۔
پھر نیچے آ جاؤ. عمر فاروق نیچے اترے, نیچے اتر کے فرمایا حسین سنیے, یہ منبر بھی تیرے نانے کا ہے, یہ مسجد بھی تیرے نانے کی ہے, یہ زمین بھی تیرے نانے کی ہے, یہ مصلی بھی تیرے نانے کا ہے, یہ عرش بھی تیرے نانے کا ہے, یہ فرش بھی تیرے نانے کا ہے, جنت بھی تیرے نانے کی ہے, لوح بھی تیرے نانے کی ہے, قلم بھی تیرے نانے کی ہے. حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اثر کر کے دستار اتاری, اتار کے قدموں پہ رکھی, عرض کی حسین سنیے یہ سب کچھ تیرے نانے کا ہے, یہ عمر کے بال بھی تیرے نانے کے ہیں, یہ عمر بھی تیرے نانے. آپ نے کہا یہ عمر بھی تو تیرے نانے کا ہی ہے نا, یہ عمر بھی تو تیرے نانے کا ہی ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے آل کی محبت اور آل کا احترام ہمیں سکھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں ایک شعر کے ساتھ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال پیار کرنے والوں, میرے آقا دی آل نال محبت کرنے والوں, غلامی رسول دا دم بھرنے والوں, آدم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی. آپ فرماندے نے دو جگ وچ آرام جے چاہے, دو جگ وچ آرام جے چاہے, نہ چھٹی در پنج تن دا, نہ چھٹی در پنج تن دا, اور کسے تو ڈر نہ پاویں, پر رکھی دل وچ ڈر پنج تن دا. اور نا منظور عبادت تیری, نا منظور نا 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 منظور عبادت تیری, جنی دل وچ پیار اگر پنج تن دا. اوے آزم انہوں دوزخ کی ساڑے, اوے جے دل وچ ہے گھر پنج تن دا. آزم انہوں دوزخ کی ساڑے جے دل وچ ہے گھر پنج تن دا. تو حضرات محترم, آقا حسین کی شان, آقا حسین کی عظمت. آخری حدیث پاک سنیے پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید. ایک باری سارے نا گج کے لو حضرت اسامہ بن, کرکٹ دے 12 کھلاڑی انہیں سانو سارے دا نا یاد ہے. بزرگ بیٹھے نے کبڈی دے پلیئراں دا سارے دا نا یاد ہوندا ہے. میں کیا انہاں دا نا یاد ٹھیک ہے ساڈے ملک دے ہیں, لیکن جتھے صحابی رسول دا نا لیا جاندا ہے نا اوتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے, اوتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے. حضرت اسامہ بن زید مل کے کہو رضی اللہ تعالی. ایک دن حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے, آ کے اپنی التجا پیش کی تھی, آرزو پیش کی تھی, تمنا پیش کی تھی. حضور نے آرزو بھی پوری کر چھڑی ہیں, کیونکہ حضور کا در ایسا در ہے کہ جس کے لفظ میں حضور نے کبھی کسی کو نہ کی نہیں ہے. حضور نے تمنا پوری کی, آرزو پوری کی. جب آپ واپس ہونے لگے نا, دیکھیا حضور نے چادر اوڑی ہوئی ہے, چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے, کوئی چیز ہلدی ہے پئی. جدو ہلدی پئی نا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے آقا دی بارگاہ عرض کی تھی, نورانی لفظ سن, اپنے سینے وچ ٹھنڈ پا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو شیئن، یا رسول اللہ چادر کے اندر کی چیز حرکت پہ کر دیئے، کی چیز ہل دیئے پئی، میرے آقا نے دسن دی بجائے توجہ فرمانا نورانی لفظ میں حدیث پاک دے، میرے آقا نے قدین کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے کر کے چادر اتار چھڑیے، میرے نبی نے چادر اتاری ہے، جدو چادر اتاری ہے حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں کی رکھیا ہے، سجے پاسے امام حسن نے، کھبے پاسے امام حسین نے، جناب والا علم نشہ دے سینے دے نال لپٹے ہوئے نے، میرے آقا دے سینے دے نال لپٹے ہوئے نے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھیا ایک پاسے حسین ہے ایک پاسے حسن ہے، آپ خوش ہون لگ پے، امام حسن تے امام حسین نے دیکھ کے خوش ہون لگ پے، انہاں ویکھ کے خوش ہوئے تے حضور نے دعا کی تھی آج اسی ذکر کر کے خوش ہوئیے تے میرا نبی ساڑھے واسطے دعا کرے گا، میرا نبی ساڑھے واسطے دعا کرے گا۔ میرے آقا نے ان کر کے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، توجہ فرما، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، میرے آقا نے فرمایا اللہم انی احبہما فحب من یحبہما، اے مولا اے میرا حسین ہے، میں ایدن پیار کرنا وا تو بھی ایدن پیار کر، مولا میں ایدن محبت کرنا وا تو بھی ایدن محبت کر۔ توجہ فرما ذکر حسین سننے والے، میرے آقا نے فرمایا مولا قیامت تک جیڑا جیڑا ایدن پیار کرے تو او دن پیار فرما، جیڑا جیڑا اے دن پیار کرے تو او دن پیار فرما۔ اس واسطے سیانیاں کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائے کہ خالق کائنات ہمیں سچا اور پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، میرا اللہ ہمیں مشن حسین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیجئے گا حسین تیرے غموں میں بادل برس رہے ہیں لہو کے آنسو، میرے مولا تیرا وہ غم ہے کہ برسنے کو ترس رہے ہیں لہو کے آنسو، میرے مولا تیرا وہ غم ہے کہ برسنے کو ترس رہے ہیں لہو کے آنسو، اور آج بھی پانی طواف کر رہا ہے روضہ عباس کا، آج بھی پانی طواف کر رہا ہے روضہ عباس کا، اس طرح کہ جیسے ہو حاجی خدائے پاک کے سامنے نادم، اور سجاد دامن زینب سے کچھ یوں تھے لپٹے، ندیم بھائی غور کریں، سجاد دامن زینب سے تھے کچھ یوں لپٹے کہ جیسے ہو قرآن پاک غلاف کے اندر، حسین تیرے غموں میں بادل برس رہے ہیں لہو کے آنسو، تیرا وہ غم ہے کہ برسنے کو ترس رہے ہیں لہو کے آنسو، کھلا ہے ہر وقت سائلوں کے لیے دفتر حسین کا، کھلا ہے ہر وقت سائلوں کے لیے دفتر حسین کا، ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا، ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا، کھلا ہے ہر وقت سائلوں کے لیے دفتر حسین کا، ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا، ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا۔ جب تک میرے جملے پر غور نہیں کرو گے میں آگے نہیں جاؤں گا۔ ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا، ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا، وہ افسر جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، ارے کوئی بھی فرشتہ ہو، ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا۔ یا علی یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی
مشکل کشا علی تو بہت بڑی بات ہے، کافی ہے مشکل کشائی کے لیے اصغر حسین کا۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی جسم و جان اور خون بطول ہے۔ اسی اشعار کے ساتھ میں نقیب اہل سنت، نقیب اہل بیت جناب محمد ندیم چشتی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ حضرت آئیں اور اس کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز کریں۔ جی تھینک یو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمامی ہوا بابا جو بلند بلا تاخیر و بلا تمہید مالکان دی بارگاہ اندر درود پاک کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حافظہ عالمہ قاریہ نجرہ کاملہ طاہرہ منورہ مطہرہ سلام اللہ علیہا وعلی آلکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حضرت زیباکار بڑا مشکور ہوں، قبلہ پیر صاحب کا آپ کا حکم بس سکون کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں۔ یقیناً مبارکباد کے حقدار ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، اور یقیناً جن کے لیے یہ کہنا میرے لیے فرض بھی ہے اور کوئی مبالغہ ہی نہیں کہ نباز اقوام بھی ہیں، اور یقیناً اشاقان اہل بیت کے سروں پہ تاج بھی ہے، جنہوں نے عشق اہل بیت کا یہ خوبصورت سا یہ گلشن آپ کے سامنے سجا ہوا ہے، یہ انہی کے ہاتھوں کی یہ محبت ہے۔ حضرات زیباکار میری مراد محترم مقام پیر طریقت رہبر شریعت پیر قاری افضال حسین نقشبندی صاحب، آپ زیدہ شفا زیدہ مردہ، آپ کا حکم تھا اور ماشاءاللہ اشاقان مصطفیٰ حاضر ہیں۔ طوالت میں نہیں، بس درویش لاہور کے ایک جملے سے میں تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت سخن قبلہ محترم مقام قاری لطیف سیالی صاحب کو دعوت سخن دوں۔ درویش لاہور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ، آپ کا ایک جملہ سماعت کیجئے گا، اور یقیناً کائنات سے بڑا جملہ ہے۔ قبلہ پیر سے دعا دینے کے لیے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے نقیب محفل بھائی عدیل صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، دیگر جتنے بھی ثنا خان سامعین سب کے لیے یہ خوبصورت جملہ درویش لاہور فرماتے ہیں، دیکھا ہے قریب سے میں نے صبر خلیل۔ آپ ایک بار سبحان اللہ کہیے میں مصرع مکمل کر سکوں۔ وہ ہستی اتنی بڑی ہے جس سے کلندر دوراں بھی کہتے ہیں کہ یقیناً جن کے لیے یہ شعر انہی کا ہے، لیکن ہے اصل میں ان کے لیے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یہ انہی کے لیے کہا۔ دیکھا ہے سنیے گا، اللہ کرے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں پہنچ جائیے۔ اگر دیکھا ہے بڑے قریب سے میں نے صبر خلیل، دیکھا ہے بڑے قریب سے میں نے صبر خلیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب ہے۔ لیکن حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ دیکھا ہے میں نے بڑے قریب سے صبر خلیل، لیکن حسین تیرے صبر کا جواب نہیں، تیرے صبر کا جواب نہیں، تیرے صبر کا جواب نہیں۔ اور درویش لاہور فرماتے ہیں، نہ جانے آج کیوں میری آنکھیں چھلک پڑیں، نہ جانے آج کیوں میری آنکھیں چھلک پڑیں، بس سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا۔ نہ جانے آج کیوں میری آنکھیں چھلک پڑی، نہ جانے آج کیوں میری آنکھیں چھلک پڑی، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ اور جب بات اس حزین بارگاہ کی ہوتی ہے تو پھر یہ مصرع
یہ مصرع محبتاً لازماً ہو جاتا ہے. کہا کہ نہ جانے کیا ہو گیا میرے قلم کو آج, نہ جانے قبلہ کی صحیح, نہ جانے شعر بڑا بہت بڑا شعر ہے, اور یقیناً ساری عمر سبحان اللہ کے اندر وہ شعر پھر بھی بڑا ہے, سبحان اللہ چھوٹی ہے. فرمایا نہ جانے کیا ہو گیا میری قلم کو آج, میں وفا لکھتا ہوں اور عباس لکھا جاتا ہے. میں وفا لکھتا ہوں قبلہ پیر صحیح. نہ جانے کیا ہو گیا میری قلم کو آج, نہ جانے کیا ہو گیا میری قلم کو آج, بس نہ جانے کیا ہو گیا میری قلم, پہلے کدی انج نہیں سی ہویا. نہ جانے کیا ہو گیا میری قلم کو آج, پہلے کدی میری قلم نے میری روح گردانی نہیں کی تھی, کبھی انکار نہیں کیتا, پر نہ جانے کیا ہو گیا میری قلم کو آج, میں وفا لکھتا ہوں اور عباس لکھا جاتا ہے. میں وفا لکھتا ہوں, میں وفا لکھتا ہوں اور عباس لکھا جاتا ہے. حضرات جی وقت آئیے میں امام نعت کے لیے دعوت سخن محترم قاری محترم مقام جناب قاری محمد لطیف سیالوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مصفی میں امام نعت تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل فرمائیں. احباب محبت کے ساتھ سماعت کیجیے. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. دوبالا ہو جائے گا. کہا چڑھائیاں ہیں بہت اور ڈھلان تھوڑی ہے, پھر بھی راہ حسین میں تھکان تھوڑی ہے. چڑھائیاں ہیں بہت, چڑھائیاں ہیں بہت اور ڈھلان تھوڑی ہے, پھر بھی راہ حسین میں تھکان تھوڑی ہے. اب مصرع اور اس آج کے اہل بیت کے لیے ہے جو آج اس کانفرنس میں اپنی اصل کی بخشش کی نیت سے آیا ہے اور اپنی نسل کی بخشش کی نیت سے آیا ہے. اس کو دعوت دے رہا ہوں, حضرات عزیز وقار, چڑھائیاں ہیں بہت اور ڈھلان تھوڑی ہے, پھر بھی راہ حسین میں تکان تھوڑی ہے. علی کا خون نبی کا لعاب ہے اس میں, میرا حسین فقط ایک جان تھوڑی ہے. کیا جانیں گے, کیا جانیں گے. ہاں کہاں علی کا خون, تساں ایک حسین سمجھ دے ہو, حسین ایک کی سمجھے ہے تساں. علی کا خون نبی کا لعاب ہے اس میں, میرا حسین فقط ایک جان تھوڑی ہے, میرا حسین فقط ایک جان تھوڑی ہے. اب مصرع وہ جو مجھے حسینی بارگاہ سے عطا ہوا ہے, احباب سماعت کیجئے گا, یہ وہ سبق ہے جو بانٹتا پھر رہا ہوں اور آپ کی داد بھی محبت کے ساتھ چاہیے. کہا علی کا خون نبی کا لعاب ہے اس میں, میرا حسین فقط ایک جان تھوڑی ہے. اور قبلہ پیر سائیں ہمارے دل سے گزر بھی نہ پائے گا شیطان, ہمارے دل سے گزر بھی نہ پائے گا شیطان. مصرع پھر پڑھ رہے ہیں, حاضر ہو جاؤ. کیا ہمارے دل سے گزر بھی نہ پائے گا شیطان, علی کا گھر ہے یہ خالی مکان تھوڑی ہے. ہمارے دل سے گزر بھی نہ پائے گا شیطان, ہمارے دل سے گزر بھی نہ پائے گا شیطان. ارے علی کا گھر ہے, علی کا گھر ہے, علی کا گھر ہے, خالی مکان تھوڑی ہے. ارے نام علی جو آ گیا میری زبان پر, جبریل مسکرانے لگے آسمان پر. دشمن کی کیا مجال میرے گھر میں آ گھسے, نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر. ارے ہاں ہمارے دل میں کیا مجال, دشمن کی کیا مجال, شیطان کی کیا مجال میرے دل میں آ گھسے. علی کا گھر ہے یہ خالی مکان تھوڑی ہے. قبلہ پیر سائیں آپ کی محبت کا شکریہ. بس یہ مصرع آپ کے میں محبت کے ساتھ آپ کے اس پلیٹ فارم سے عشاق آل مصطفیٰ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. حضرات یہ وقار, علی کا گھر ہے, علی کا گھر ہے, علی کا گھر ہے یہ خالی مکان تھوڑی ہے. علی کا گھر ہے, علی کا گھر ہے, علی کا گھر ہے یہ خالی مکان تھوڑی ہے. عدیل بھائی علی کا گھر ہے یہ خالی مکان تھوڑی ہے. جسے چاہے وہ دے جنت یہ مرضی ہے حسنین کی. جسے اپنی لفظ پھر میں اس جنت لے گارا دے لوا تر لے, میرا نبی مالک جس تھان دائے اے تے ونڈنی علی دے بچیاں نے حق میں رونا دی ماں دائے اس جنت لے. میں کیا لوں, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. کیا ہاں اس جنت لئی میں کلمہ غیران دے ترلے. جسے چاہے ان دل دے ہاتھ رکھ کے دل کو پوچھ کے اجازت دیویں, اجازت دل کو پوچھ کے زبان اللہ دی لینی ہے. کہا جسے چاہے ہمارے دل سے گزر بھی نہ پائے گا شیطان. علی کا گھر ہے یہ خالی مکان تھوڑی ہے. جسے چاہے وہ دے جنت یہ مرضی ہے حسنین کی. ارے مالک جنت ہے مہمان تھوڑی ہے, مالک جنت ہے.
قبلہ جسے چاہے وہ دے جنت، جسے چاہے وہ دے جنت، جسے چاہے وہ دے جنت. قبلہ روڑے مبتک جسے چاہے جنوں چاہ دے دے من، جنوں چاون، جنوں ہائے ہائے جنوں چاون جسے چاہے وہ دے جنت. یہ مرضی ہے حسنین کی، یہ مرضی ہے حسنین کی. مالک جنت ہیں، مہمان تھوڑی ہیں. اور 5 تن پاک کا، 5 تن پاک کا صدقہ. پتہ نہیں کی سمجھے تسی 5 تن پاک دے صدقے کی سمجھ. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ، سچا بولو ذرا سبحان اللہ. قبلہ ایک تن ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے 5 تن پاک کا صدقہ. ایک تن ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے 5 تن پاک دا صدقہ. 5 تن پاک کا، 5 تن پاک کا صدقہ ندیم ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا خاندان تھوڑی ہے. 5 تن پاک کا صدقہ، 5 تن پاک کا صدقہ ندیم ملتا ہے. 5 تن پاک کا صدقہ. 5 میں نے نسلات ازلاں تو، میں تو ہوں ازل سے منگتا حسین کا ازل تو. ہاں فرمایا 5 تن پاک کا صدقہ ندیم ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا خاندان تھوڑی ہے. بس ذہن نشین کر لے کہ سکون دل آنکھوں کا چین زندہ باد. جناب سیدہ زہرا کا نور عین زندہ باد ہے. جس کا پاک لہو ہے، جس کا پاک لہو ہون اڈا وڈا محبت نہ نعرہ بلند کرنا ہے. جس کا پاک لہو وہی پکارے گا. ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. حسینیت 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 حسینیت. حضرات ذی وقار آئیے آپ کے ذوق کی نظر میں ثنا خان مصطفیٰ ماشاءاللہ. جی حضرات ذی وقار حضرات ذی وقار سید اظہر گیلانی شاہ صاحب کے آستانے سے سادات تشریف لائے ہیں. دل کے عطا کریں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یقیناً یہ بزم کی رونق اور بھی بڑھ گئی ہے کہ یقیناً سادات میرے اسٹیج کے دامن سے جلوہ گر ہیں. اور آپ احباب بڑی محبت کے ساتھ، جتنے بھی احباب حاضر ہیں بڑی محبت کے ساتھ حاضر ہیں. قبلہ زیدی شاہ صاحب کے بڑی مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ والی زندگی عطا فرمائے. حسنین کریمین کے صدقے عمر خضری عطا فرمائے. حضرات ذی وقار آئیے میں ماشاءاللہ جنہیں بیٹھے ہونے آواز یہ ایک بار پھر محبت میں پڑھو صلی اللہ علیہ اس کے چند اشعار پڑھوں گا. جی دیر مننے دیر ملنا مل کے پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ ذوق آئے گا. صبا نبی دے نوازیانو، صبا نبی دے نوازیانو، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا. پڑھیے صبا نبی دے نوازیانو، صبا نبی دے نوازیانو، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا. حسین تیرے ووال سن کے، حسین تیرے
میرے نبی صدقہ آلہ آلے بطول دائے جو آلہ ہو آئے نام میرا سبا نبی دے
نواسیانو کمی درود